اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ فریڈم کیا ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے، ایجوکیشن اور فریڈم کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، مذہب، والدین، ٹیچر اور اسٹیٹ کے مطابق ایجوکیشن کو کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ سب اور بہت کچھ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ جب ہم اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے تعلیم میں آزادی یا حاکمیت۔ اس دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب میں فریڈم کے لیے لیمیٹیشنز ہوتی ہے، آزادی کے لیے ایک حد مقرر ہوتی ہے، ان کے لیے خاص باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں آزادی کے لیے۔ کوئی بھی اس فریڈم سے، کوئی بھی اس آزادی سے آگے نہیں جاتا۔ رسل کا کہنا ہے کہ میں ایک عورت سے ملا، وہ کہنے لگی کہ بچوں کو نا ہمیں آزادی دینی چاہیے، فریڈم دینی چاہیے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں انہیں کرنے دینا چاہیے، تاکہ یہ بچے نیچرلی سیکھیں، قدرتی طور پر سیکھیں، ان کے اندر سے نا ان کی فطرت، ان کی نیچر ان بچوں کو سکھا پائے۔ نیچرلی اگر یہ سیکھ گئے نا تو یہ کبھی غلط نہیں ہو پائیں گے۔ رسل جب یہ اوٹ پٹانگ سنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر بچے کی فطرت، بچے کی نیچر اسے کہے کہ سوئیوں کو چبا لے تو کیا چبا لینا چاہیے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت گالیوں پر اتر آئی۔ آزادی، فریڈم اگر ہم نے نا بچوں کو ایسے دی تو وہ جب بڑے ہوں گے تو شراب کے عادی ہو چکے ہوں گے، سگریٹ پیتے رہیں گے، سردیوں میں آزادی کا مزہ لینا ان کی عادت بن چکی ہوگی، بڑوں بزرگوں کو تنگ کرنے میں یہ بڑے خوشی محسوس کریں گے۔ یہ سب بچے اسی لیے کریں گے یا کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کی فطرت، ان کی نیچر یہ سب کرنے کے لیے کہہ رہی ہوگی، اور یہ مزہ لینے کے لیے بھی کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ رسل کا ماننا ہے کہ آزادی کو صحیح معنوں میں تعلیم ہی ڈیفائن کر سکتی ہے۔ تو یہ آزادی کس طرح کی، کس قسم کی ہونی چاہیے، یہ سب ہمیں تعلیم بتاتی ہے۔ سب سے پہلے تعلیم کی میننگ کو نا دیکھتے ہیں ہم۔ جب ہم اس کے میننگ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب تو جاننا ہے، کھوجنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور یہ تب جا کر ہی سیکھ پاتا ہے، تب جا کر یہ سمجھ پاتا ہے کہ میں کون سی چیزیں کر رہا ہوں اور کن چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے اور کن چیزوں سے نقصان ہو رہا ہے، کن چیزوں سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کن چیزوں سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تعلیم ہی بتاتی ہے۔ رسل یہ سب بتانے کے بعد اب ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو تعلیم جو ہے نا، یہ ایجوکیشن، یہ علم اسٹیٹ کے مطابق کیا ہے، اسٹیٹ کا کیا سوچنا ہے ایجوکیشن کے متعلق، اسٹیٹ کے مطابق ایجوکیشن کو کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ریلیجن کے مطابق ایجوکیشن کو کیسے ترتیب یا سیکوینس میں ہونا چاہیے، والدین کا تعلیم کے لیے کون سے آئیڈیاز یا خیالات ہیں یا تھاٹس ہیں، وہ ایجوکیشن کو کیسے لیتے ہیں، ٹیچر کے مطابق تعلیم کا مطلب کیا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ خود بچے کے مطابق ایجوکیشن کیا ہے۔ ان سب کے مطابق رسل کہتا ہے کہ تعلیم کی الگ الگ میننگز ہیں، ان سب کے ہاں کچھ اچھی کوالٹیز ہیں اور کچھ چیزیں خامیوں میں گنی جاتی ہیں۔ ریاست تعلیم کو، اسٹیٹ ایجوکیشن کو کیسے دیکھتی ہے، یہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے رسل کہتا ہے کہ ہسٹری میں اگر جھانکے نا تو ہمیں چرچ میں ایجوکیشن نظر آتی ہے، اور ریاست یعنی اسٹیٹ کا نا تعلیم سے اس وقت کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ 1500 کے آس پاس فرانس میں کہیں جا کر اسٹیٹ نے چرچ کی پاور کم کرنے کے لیے اسٹیٹ نے تعلیم کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اصل میں تعلیم کو اسٹیٹ نے سیریس تب لیا جب دنیا میں یونیورسل کمپلسری ایجوکیشن کی ایک تحریک، ایک موومنٹ چلی تھی۔ تب آہستہ آہستہ اسٹیٹ کو پتہ چلا کہ ایجوکیشن ٹریڈ کے لیے بہت سوٹیبل ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹیٹ نے دیکھا کہ ایجوکیشن کی وجہ سے بچوں میں یہ جو جرائم ہے اس کی کمی آ رہی ہے، مجرم بہت کم ہو گئے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، ان میں شعور آ رہا ہے، تو یہ سب اسٹیٹ کے لیے بہت اچھا ہو رہا تھا۔ رسل کہتا ہے کہ جب اسٹیٹ نے یہ فائدے دیکھے نا تو اسٹیٹ نے الگ قسم کا سلیبس ڈیزائن کیا۔
اس سلیبس میں ایجوکیشن میں بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ آپ اسٹیٹ پر کرٹیسزم نہیں کر سکتے، اسٹیٹ پر تنقید نہیں کر سکتے، ان کو برا نہیں کہہ سکتے اسٹیٹ والوں کو۔ اس سلیبس کی ایجوکیشن میں نیشنلزم بھی سکھایا گیا تاکہ یہ اسٹیٹ ٹوٹ نہ پائے۔ اب اس کے بعد رسل بات کرتا ہے کہ چرچ کے مطابق تعلیم کو کیسے ہونا چاہیے۔ تو رسل اب تاریخ کے پنوں میں کچھ باتیں نکالتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ چرچ جو ہے چرچ میں یہ تھا کہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ انسان چرچ سے ہو، وہ انسان چرچ میں آتا جاتا ہو، بلکہ چرچ کا حصہ ہے تو وہ تعلیم حاصل کر پائے گا۔ چرچ کے آس پاس کے ایریا کے لوگ وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ تو چرچ کا یہ ماننا تھا۔ وقت گزرتا ہے تو ان کے یہ آئیڈیاز بدلنے لگے، یہ خیالات بدلنے لگے ان کے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو اسٹیٹ اور چرچ دونوں اپنے آبجیکٹیوز، مقاصد کے لیے تعلیم کو لاگو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ اسٹیٹ چرچ کے بعد ایک ٹیچر کے مطابق ایجوکیشن کو کیسے ہونا چاہیے آگے رسل یہ بتاتا ہے۔ اب جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ ٹیچر اس گورنمنٹ یا پھر چرچ سے الگ ہوگا، مگر آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ ٹیچر کو تنخواہ انکم کون دیتا ہے؟ یقیناً اسٹیٹ دیتا ہے۔ تو اگر اسٹیٹ انکم دیتا ہے تو ٹیچر کو کس کی بات ماننی ہوگی؟ یقیناً اسٹیٹ جو کہے گا ٹیچر کو وہی کرنا پڑے گا۔ اگر ٹیچر اسٹیٹ کے خلاف جا کر کچھ پڑھاتا ہے تو ادارہ ٹیچر کو، وہ انسٹیٹیوشن ٹیچر کو نکال دے گا۔ تو ٹیچر یہاں پہ دیکھا جائے تو پابند ہے، وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد رسل والدین کے مطابق ایجوکیشن کو کیسے ہونا چاہیے وہ بتاتا ہے۔ اب یہاں پر پیرنٹس بھی ہمیں 3 قسم کے ملتے ہیں۔ رچ پیرنٹ کا خیال ہے کہ تعلیم وہ کچھ الگ طریقے سے سوچتے ہیں، وہ تعلیم کے میننگز کو الگ لے کر چلتے ہیں رچ پیرنٹس۔ پھر مڈل پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ الگ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ غریب پیرنٹس کا تعلیم کو لے کر بھی الگ سوچنا ہوتا ہے۔ اب یہ 3 جو ہے ان کا الگ الگ طریقے سے تعلیم کو لے کر سوچنا ہوتا ہے۔ غریب پیرنٹس کو دیکھے تو یہ بس یہی سوچے گا کہ بچہ جلدی سے بڑا ہو کر کسی طرح پڑھ لکھ کر جلدی سے کام پر جائے۔ امیر پیرنٹس اپنے بچے کو پراپر پڑھائیں گے۔ خیر، ان پیرنٹس کا بنیادی مقصد، بیسک آبجیکٹو جو ہے وہ اپنی اکنامیکل کنڈیشن کو بیٹر کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ تعلیم کو لے کر بچے کا کیا خیال ہے، بچے کی کون سی تھاٹس ہیں، کون سا نقطہ نظر ہے بچے کے مائنڈ میں تعلیم کو لے کر۔ تو رسل کہتا ہے کہ پہلی بات، کچھ بچے فطرتاً نیچرلی تعلیم سے بھاگیں گے، مگر ایک بات اور رسل کہتا ہے کہ بچوں کی دلچسپی، ان کا انٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر بچے کی دلچسپی، اس کا انٹرسٹ مشینیں ہوں گی تو وہ یقیناً سب سے پہلے میتھ کا علم، اس کی ایجوکیشن حاصل کرے گا اور تب ہی جا کر وہ مشینوں میں سکلز حاصل کر سکتا ہے۔ خیر، اس سب کے بعد رسل ایک بات کلیئر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علم، تعلیم یعنی ایجوکیشن کا سلیبس ہر ملک میں الگ ہوتا ہے۔ جیسے رشیا میں کمیونزم پڑھایا جاتا ہے، یعنی کمیونزم پڑھانا بہت ضروری ہے وہاں پر، ہر کوئی خوشی سے پڑھتا ہے وہاں پر۔ مگر جب کمیونزم کو امریکہ میں دیکھتے ہیں تو امریکہ والے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں کمیونزم کو پڑھانا مشکل ہے، یہاں کے لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ ملکوں میں اپنے سلیبس کا وہ حصہ نہیں بناتے، کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے آس پاس، وہ کچھ ملک اپنے سلیبس کا حصہ نہیں بناتے۔ جیسے ڈارون تھیوری آف ایولیوشن کو ماننے والے اسے اپنے سلیبس کا حصہ بنائیں گے، مگر اس کے اگینسٹ جو ملک ہیں اس تھیوری کو اپنے سلیبس کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کیسے لگا۔ تھینک فار واچنگ دس۔